ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کیا جاتا اور اسے قتل بھی کروا دیا جاتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ نہ رہی بلکہ گلزار بن گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد وہاں پر سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں آ کر اناج کی درخواست دیتے۔ جواب میں نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا زبردستی اقرار کرواتا، اور جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا تھا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا وہ رب ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا کہ یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، مگر کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا کہ میرے پاس اناج نہیں ہے، تم جاؤ اور اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے گئے اور سو گئے۔ اتنے میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر گھر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا شکر کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کہ کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری مرتبہ بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ پھر مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اتنے میں ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت نے نمرود کو پاگل کر دیا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کے حکم سے اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی جان ایک چھوٹے سے مچھر نے لے لی۔